فجر کے وقت کی تسبیح، فضیلت اور اہمیت اور روحانی اثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک خاص روحانی تحفہ ہے۔ رات کے آخری پہر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے لیے یہ لمحات وہ اوقات ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں خصوصی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس وقت کی تسبیح، ذکر اور دعا انسان کی زندگی میں بے شمار رحمتیں لے کر آتی ہے۔ آئیے اس بارے میں چند اہم مضبوط اور مستند باتیں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت کی تسبیح کی اصل فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار صبح کے ذکر کی تاکید کی ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ترجمہ، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ صبح فجر کا وقت ذکر و تسبیح کا بہترین وقت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت اللہ کا ذکر کیا، اللہ اس کے لیے اس دن کی حفاظت فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ نمبر 2، فجر کے بعد خاص ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی ساکھ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تسبیح بہت مختصر مگر اس کا اثر بے حد عظیم ہے۔ نمبر 3، استغفار کی تاکید۔ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون، ترجمہ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نیک لوگوں کی عادت تھی کہ رات کے آخری حصے اور صبح کے وقت وہ بڑی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ فجر کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا روحانی صفائی، ذہنی سکون اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 4، فجر کے فوراً بعد کا عمل، لا حول ولا قوت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، وہ دنیا کی 70 بڑی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھنا دن بھر کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نمبر 5، فرشتوں کی گواہی۔ فجر کے وقت ذکر کرنے والے کا مقام حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کے حضور گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو نماز اور ذکر کی حالت میں پایا۔ یعنی فجر کے وقت کیا گیا ذکر فرشتوں کی خاص رپورٹ میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 6، سورج نکلنے سے پہلے کے چند منٹ، خصوصی قبولیت کا وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ اس وقت کی تسبیح میں رزق میں کشادگی، دن بھر کامیابی، دل کا نور، گھروں میں سکون، تقدیر کے فیصلوں میں آسانی جیسی برکتیں شامل ہیں۔ نمبر 7، فجر کے بعد کی مسنون تسبیحات۔ یہ چند ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ نمبر 2، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ نمبر 3، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ذکر خوشحالی، طاقت، سکون اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 8، فجر کے وقت کا ایک طاقتور تسبیح عمل۔ اگر کوئی شخص فجر کے بعد یہ 4 جملے پڑھ لے، اس کے لیے بے شمار خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ذکر ایمان کو تازہ کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، گھروں میں نور داخل کرتا ہے۔ فجر کے بعد دعا کی قبولیت۔ حدیث پاک، صبح کے ذکر کے بعد جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بزرگ فجر کے بعد اپنے روزگار، صحت، اولاد، جادو، نظر بد اور ہر پریشانی کے لیے خصوصی دعا کیا کرتے تھے۔ نمبر 10، آج کے دور میں فجر کے وقت تسبیح کی ضرورت۔ آج کے دور میں بے برکتی، پریشانیاں، ڈپریشن، گھریلو فساد، رزق کی تنگی زیادہ تر اس لیے ہیں کہ انسان صبح کے ان مبارک اوقات سے غافل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 10 منٹ فجر کے بعد اللہ کی تسبیح میں گزار لے تو اس کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آخر میں ایک مکمل مسنون تسبیح اور ترتیب، صرف 8 سے 10 منٹ لگیں گے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 2، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ۔
33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اپنی حاجت کی دعا یہ وہ عمل ہے جس سے گھر روشن، دل مطمئن، تقدیر بہتر، روزی میں برکت، گناہ معاف، فرشتوں کی دعا اور اللہ کی خاص حفاظت ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد پڑھی جانے والی تسبیح، یہ ایک تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، پل صراط آسانی سے گزرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھی جانے والی ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر اس تسبیح کو آپ نماز فجر کے بعد پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کے ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے، پل صراط سے وہ شخص آسانی سے گزرتا ہے جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت بہت ہی بابرکت اور پر نور وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اور اس تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا بہت ہی طاقتور عمل ہے، کیونکہ جو انسان اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ دو عالموں یعنی دنیا اور آخرت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انسان کے لیے 5 عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم آخرت یعنی جنت اور جہنم۔ انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کی اسباب مقرر ہیں۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت، عالم برزخ سے عالم حشر میں پہنچنے کا سبب سورۃ الاسرافیل، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ الغرض انسان کے پیش نظر 3 عالم ہیں: نمبر 1 عالم دنیا، نمبر 2 عالم برزخ، نمبر 3 عالم آخرت یعنی جنت یا جہنم، اور ان 3 میں سے بھی 2 کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، دنیا اور آخرت کو، جبکہ ایک تعداد ہے جو برزخ و قبر کو بھولی بیٹھی ہے۔ حالانکہ برزخ ایسا عمل ہے جس سے پہلے بھی 2 اور بعد میں بھی 2 عالم ہیں، یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں دنیا کی اہمیت، قدر و منزلت اور حیثیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہ کر قبر و آخرت میں کام آنے والے اور فائدہ مند چند اعمال بیان کیے گئے ہیں، پھر قبر و برزخ کے معاملات اور اس میں کام آنے والے چند اعمال بیان ہوئے ہیں، اور پھر آخرت کی اہمیت و فضیلت اور آخرت میں فائدے پہنچانے والے کچھ اعمال بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ عالم دنیا یہ بہت ہی مختصر، جلد ختم ہونے والا اور فانی ہے۔ اس کی ابتدا انسان کی پیدائش و اختتام اور موت ہے۔ بعض کی دنیاوی زندگی عیش و عشرت میں گزرتی ہے، جبکہ بعض کی مصائب اور الام میں۔ اگر عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والا مالدار مومن فرما بردار ہے تو کامیاب، اور اگر نافرمان ہے تو دھوکے کا شکار۔ اسی طرح مصائب و اعلان میں زندگی گزارنے والا مسلمان اگر صابر و شاکر ہے تو کامیاب، اور اگر بے صبر و ناشکرا ہے تو ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ یوں یہ دونوں ہی آزمائش میں ہیں۔ نیز دنیا اور اس کی نعمتوں کے حصول کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے، ملے گا اتنا ہی جتنا نصیب میں ہوگا۔ پس اس کی فانی نعمتوں اور آسائشوں کے پیچھے بھاگنا خود کو مصائب و آلام میں ڈالنے اور تھکانے کے مترادف ہے، لہٰذا اس کی حقیقت و حیثیت اور مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ دنیاوی زندگی کی حقیقت قرآن و مجید میں یوں بیان کی گئی ہے، ترجمہ: اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ سید محمد نعیم الدین مراد بادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکت کے حد فرماتے ہیں، دنیا کی حقیقت اس مبارک جملے نے بے حجاب کر دی۔ آدمی زندگانی پر مفتون، شدائی و دیوانہ ہوتا ہے، اس کو سرمایہ سمجھتا ہے، اسی فرصت کو بیکار ضائع کر دیتا ہے۔ وقت آخر موت کے وقت اسے معلوم ہوتا ہے اس میں بقایا تھی، اس کے ساتھ دل لگانا، حیات باقی اور آخروی
زندگی کے لیے سخت مضرت رسا نقصان دہ ثابت ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا طالب دنیا کے لیے متاع اور غرور اور دھوکے کا سرمایہ ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نفع دینے والا سرمایہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، تجمع تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ حکیم العلامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، دنیا کی زندگی کو باقی سمجھ کر رب سے غافل ہو جانا بڑی ہی غفلت ہے۔ یہ تو پانی کے بلبلے کی طرح خالی غلاف ہے جس کی کچھ حقیقت نہیں۔ خیال رہے کہ اولیاء انبیاء کی دنیاوی زندگی دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی ہے کہ وہ حضرات اس میں توشہ آخرت جمع کرتے تھے۔ لہٰذا یہ آیت ہم جیسے غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا۔ حضرت سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور نے ارشاد فرمایا، یعنی باخدا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹی ہے۔ مشہور مفسر حکیم العلامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ دنیاوی زندگی وہ ہے جو نفسانی خواہشات میں خرچ ہو، اور جو زندگی آخرت کی تیاری میں صرف ہو وہ دنیا کی زندگی نہیں۔ اگرچہ دنیا میں زندگی ہے، دنیا میں زندگی کچھ اور دنیا کی زندگی فانی ہے، مگر جو دنیا میں زندگی آخرت کے لیے ہے پناہ نہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا یعنی گھٹیا ہے، اور مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مالدار کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پس جب اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اور حیثیت واضح طور پر بیان کر دی تو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے بقدر ضرورت کی کوشش کی جائے اور حرص و لالچ میں آ کر اسے حاصل کرنے کے لیے بلا ضرورت خود کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ اس کے پیچھے جتنا بھاگیں گے یہ اتنا ہی دور ہوتی جائے گی۔ اگر اسے چھوڑا دیا جائے اور کوئی اہمیت نہ دی جائے تو پیچھے پیچھے آئے گی۔ اس کی مثال انسان کے سائے کی مثل ہے۔ اگر بندہ اپنے سائے کے پیچھے بھاگے تو اسے پکڑ نہ سکے گا بلکہ وہ اسے تھکا دے گا، اور اگر وہ اسے چھوڑ کر مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا جائے تو پیچھے پیچھے آتا ہے۔ دنیا کا حال بھی یہی ہے، لہٰذا دنیا میں اس طرح رہا جائے جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا، یعنی دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم پردیسی یا مسافر ہو۔ محترم ناظرین، یہ قبر جو کہ ایک گھاٹی اور گھاؤ ہے اور ہمارے مادی بدن کو اس میں رکھا جاتا ہے۔ جب بدن اس میں مستقر ہو جاتا ہے تو اس کا دنیاوی نظام سے کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں رہتا اور ایک نئے نظام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اور قیامت آنے تک پھر انسان کے مادی بدن کی اس سے کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ پس اگر قبر کی سختی اور فسار نکیر منکر کے سوالات وحشت قبر جیسی عبارتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں تو ان سب سے مراد وہی عالم برزخ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ برزخ کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، برزخ وہی قبر ہے جس میں انسان مرنے کے بعد سے قیامت تک رہے گا۔ اس زمانے فاصلے کا نام برزخ ہے۔ وہ گھڑی جس میں انسان کی روح بدن سے نکل جاتی ہے بہت ہی عجیب گھڑی ہے، بلکہ مرنے کے بعد وہ شروع کے ایام بھی بہت عجیب ایام ہیں کہ روح اور جسم کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور ابھی تک اس برزخ والی دنیا سے مانوس نہیں ہوا۔ سالوں اسی مادی جسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس حد تک وہ حیران اور سرگردان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پاتا کہ وہ کون ہے۔ اب بھی خیال کرتا ہے
کہ اسی مادی جسم میں ہے، یعنی اب بھی اسی مادی جسم کو سب کچھ سمجھتا ہے جسے قبر میں رکھا گیا ہے۔ اسے اتنی مدت گزرنے کی ضرورت ہے کہ عالم برکت سے مانوس ہو جائے اور اسی دنیا سے دور۔ قرآن کریم نے کئی ایک جگہوں پر ان لمحوں کی سختیوں کو بیان کیا، جیسے سورہ مبارکہ کاف میں آیا ہے کہ وجّت الموت بالحق، توحید موت کی غشی حقیقت بن کر آ گئی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور اسی طرح سورۃ مبارکہ مومنون میں بھی خدا فرماتا ہے یہ غفلت میں پڑے ہیں، یہاں تک کہ سب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہیں گے اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، جس دنیا کو چھوڑ کر میں آیا ہوں، شاید اس میں عمل صالحہ بچا لاؤں۔ ہرگز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جیسے وہ کہہ دے گا، اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ دین میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ سفارش ہوئی ہے کہ موت کی ان گھڑیوں میں اس کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جائے، حیرانی اور پریشانی کی اس گھڑی میں اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ خود کو آہستہ آہستہ کسی اور دنیا کے لیے تیار کر سکے۔ اور وہ اپنے رب کو در کر لے کر کہا ہے قبر اور دنیا کی آخرت منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں سے کسی بھی حال میں دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ تمام ذمہ داریوں، نماز، روزہ اور باقی احکام الہی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، شک و تردید کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایمان اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایمان اس وقت کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے جب وہ غیب پر ایمان لے آتے، لیکن اب جب کہ کوئی چیز غیب نہیں رہی، سب حقائق عیاں ہو گئے، انسان نے اپنے ارادے کے بغیر قدرت الہی کے سامنے خود کو تسلیم کر دیا، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اسے اعمال صالحہ میں اب اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود اپنے لیے باقیات صالحات چھوڑ آیا ہے یا اس کے پسماندگان اس کے لیے بھیج دیں تو آج اس کے کام آئے گا۔ جس طرح عمل صالحہ اضافہ ممکن نہیں، اسی طرح اس کے گناہوں سے بھی کسی گناہ کے کم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر وہ اعمال صالحہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے۔ جب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں یا کوئی اس کے لیے استغفار کرے، پس قبر ہمیشہ مشکلات اور حسرت کے عذاب سے عبارت ہے۔ یقین نہ کرنے کی حسرت، ایمان نہ لانے کی حسرت، مواقع اور فرصتوں کو ضائع کرنے کی حسرت، اعمال کو ریاکاری اور دکھاوا کے لیے انجام دینے کی حسرت، اور ہزاروں حسرتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرا کا نام نکیر ہے۔ بس سب سے پہلے اس کے رب کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور امام کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر ٹھیک جواب دیا تو وہ نجات پائیں گے، لیکن اگر جواب نہ دے سکا تو اسے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کے واجبات میں سے ایک ہے اور ملک الموت کے پاس سفارش کرے گی۔ قبر میں انسان کے لیے مؤنث ہے اور نکیر و منکر کے سوالوں کا جواب بھی نماز ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ انسان کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو دو فرشتے نکیر و منکر اس کے پاس آتے ہیں، اس حال میں کہ اپنے بالوں کو زمین پر کھینچتے ہوئے دونوں پاؤں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی آواز گرج اور بجلی کی آواز کی طرح ہوگی، ان کی آنکھیں سخت بجلی کی طرح آنکھوں کی خیرہ کرنے والی ہوں گی۔ انسان سے پوچھیں گے تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اور جواب دے گا خدا میرا پروردگار ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی ہے۔ اس وقت وہ دونوں اس سے کہیں گے خدا تم کو اسی پر جس پر تو راضی ہے ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے اس کو قبر کو وہاں تک کشادہ کریں گے جہاں تک کہ اس کی بینائی کام کرے گی۔ اس کی قبر سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیں گے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ نماز فجر کے بعد آپ نے وہ کون سی تسبیح پڑھنی ہے جس کی برکت سے
اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پل صراط سے آسانی سے گزر ہوگا، باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کرے گا۔ یہ تسبیح قبر کی سختی سے روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انی اعوذ بک عذاب القبر وصبر ذی القبر، خدایا میں قبر کی تنگی اور فشار اور سختیوں کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہی ہیں آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اپنی عمر بھلائی کے کاموں میں صرف کریں، کیونکہ ہر نئے دن دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، لیکن کل صرف حساب ہوگا اور کچھ عمل نہیں کر سکیں گے۔ نیز جب دنیا اتنی ناپائیدار، فانی اور جلد فنا ہونے والی ہے تو عقل مند وہی ہے جو اس کے لیے اتنی ہی بھاگ دوڑ اور تیاری کرے جتنا اس میں رہنا ہے، پھر چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے اور اس میں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، تو چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی کو قبر و آخرت کی تیاری میں بسر کیا جائے، نہ کہ صرف دنیا بنانے اور سنوارنے میں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔